آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پلیز. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. یہاں پہ جناب چیئرمین صاحب تقاریر ہوئیں ایجنڈا پوائنٹ پہ بھی اور بلوچستان والے واقعے پہ بھی. ایجنڈا پوائنٹ پہ تو اس پہ میرے پاس ایک تقریر ہے اور کافی تند و تیز بھی شاید ہو سکتی تھی، لیکن میں نہیں چاہتا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس بات تک محدود رکھوں گا کہ اپوزیشن کو حق ہے احتجاج کرنے کا اور اپوزیشن کو حق ہے تنقید کرنے کا. آپ ہمارا آئینہ ہیں، کبھی ہم آپ کا آئینہ ہوا کرتے تھے. میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہروں کے، جسے برا لگے سامنے سے ہٹ جائے. لیکن میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ہمیں آئینہ ضرور دکھائیں لیکن اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت، اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ. آج یہاں بات ہوتی ہے کہ اپوزیشن کے ورکرز پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے. راج صاحب موسٹ آنریبل، میں بہت جتنے لوگوں کی عزت کرتا ہوں ان میں سے شاید آپ بہت ان میں سے ہیں جن کی بہت زیادہ کریک ڈاؤن ہوا ہے. بالکل ہوا ہے، کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، لیکن پولیٹیکل ورکرز پہ نہیں. نائب نے کیا ہے ان لوگوں پہ جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں. ہاں، جلسے کے حوالے سے پکڑ دکڑ ہر حکومت میں تھوڑی بہت ہوتی رہی ہے. شروع میں یہاں ایک جلسے سے پہلے تھوڑا سا مس ہینڈل ہوا اور اس کو عمران خان صاحب نے اور کابینہ نے بیٹھ کر ٹھیک کیا. جناب راجہ صاحب اور جناب چیئرمین صاحب، تمام ہاؤس کو میں عرض کر رہا ہوں، اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. آپ آگے تب جاتے ہیں جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں میں نے ٹھوکر کھائی تھی. اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. جب لاہور کا جلسہ ابھی نہیں ہوا تھا اور ملتان کا ہو رہا تھا، وہاں بھی عمران خان صاحب نے کابینہ میں یہ بات کی اور کابینہ کی رائے تھی کہ ان کو جلسہ کرنے دیں. لوکل لیول پہ پنجاب میں اس کو تھوڑا سا مس ہینڈل کیا گیا، لیکن اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی ایک جلسے کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ بہت زیادہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہو، بہت زیادہ پکڑ دکڑ ہوئی ہو. پکڑ دکڑ ہم نے دیکھی ہے. اور میں کون ہوتا ہوں، یہاں پہ بڑے سینئرز ہو جو بزنجر صاحب تشریف لے گئے، سینئر ترین ہیں، جو ہے شاہی صاحب ہیں، راج صاحب ہیں، جو پکڑ دکڑ کرتے تھے نا جی، وہ دلائی کیمپ لے جایا کرتے تھے. جو پکڑ دکڑ کرتے تھے نا جی، وہ اسی ایوانوں میں لوگوں کو کہتے تھے جو جائے گا ایسٹ پاکستان اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. جو پکڑ دکڑ کرتے تھے نا جی، وہ سیدھا سپریم کورٹ پہ وہاں حملہ کر کے اور وہاں پھر کہا جاتا تھا کہ کوئی طریقہ ہے کہ چیف جسٹس کو ایک رات کیسے جیل میں رکھیں. فیلڈ مارشل ڈائریز نام سے ایک کتاب راجہ صاحب ہی کی جماعت کے ایک سابق اسپیکر گوہر ایوب صاحب کی دیکھ لے، جس میں انہوں نے ایک شخص کا ذکر کیا، نام میں نہیں لوں گا، آپ پڑھ لیں پتہ لگ جائے گا. کہتے ہیں ایک بات تو بتاؤ گوہر ایوب صاحب، یہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو ایک رات کیسے ایک جیل میں ہم رکھا سکتے ہیں؟ ہوئی پکڑ دکڑ، ماضی میں ہوئی، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن پکڑ دکڑ جس کو کہتے ہیں نا جناب چیئرمین صاحب، ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ پہ شیلنگ ہوئی، فائرنگ ہوئی. ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ جو کیا گیا بمائے اس کی کابینہ کے، وہ یہاں کیا آگ لگانے آ رہے تھے؟ احتجاج ہی کرنے آ رہے تھے. آپ بھی آئے احتجاج کرنے. ہم نے تو آپ کو نہیں مارا، ہم نے تو پکڑ دکڑ نہیں کی، ہم نے تو آنسو گیس نہیں چلائی، ہم نے تو گولیاں نہیں چلائی، ہم نے تو لوگوں کو نہیں مارا. ہم آج بھی وہ دن ہمیں یاد ہے جب میری جماعت کے نہیں تھے لیکن میرے ملک کے تھے، یہاں پہ گولیاں ماری گئیں. ماڈل ٹاؤن میں یہ جو مچھ میں ہوا ہے، جو ہمارے بدن کے ٹکڑے کٹے ہیں، وہ غیروں نے کی ہے. دشمن نے آ کے در اندازی کی ہے. دشمن حملہ کرے گا لیکن ہم انشاءاللہ اس کے خلاف متحد ہیں. لیکن جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا وہ کس نے کیا؟ مجھے کل بڑا اچھا لگا، بلاول صاحب اور مریم بی بی گئی ہیں وہاں فاتحہ پڑھنے اور ان کے ساتھ بیٹھنے. ٹھیک ہے، سیاسی لوگ ہیں، 2 باتیں بھی ہمارے خلاف کر لی ہوں گی، اچھا لگا، لیکن قائد عوام نے بات کی. پھر پک اینڈ چوز نہ کریں. پھر میرا شہید تمہارا شہید نہیں، پھر کوئی سنی شیعہ نہیں، کوئی سندھی بلوچ نہیں، کوئی پنجابی پختون نہیں، پھر پاکستان کی بات کریں. پھر اگر مچھ میں شہادتیں ہوتی ہیں، میں نے خود خان صاحب کو کہا کہ آپ جانا چاہیے اور وہ جائیں گے آج کل جب بھی، اور کابینہ کی بھی یہی رائے ہے. کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے فوری نہیں جا سکے لیکن وہ جائیں گے، اتنا میں بتا دوں آپ کو. لیکن ایک اور بات ہوئی، 27 دسمبر کو میں کوئٹہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کہ قائد اعظم ڈے کے حوالے سے. اسی دن ہرنائی میں 7 شہادتیں ہوئی تھیں اور میں نے بلوچستان کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے دشمنوں کو پکارا، جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں نے کہا کہ جو یہ کر رہا ہے وہ یہ سن لے. ایک ایک خون کا
میں جب یہ کہتا ہوں ایک ایک خون کے قطرے کا ہم بدلہ لیں گے، وہاں پھر کوئی یہ بات نہیں ہوگی یہ پیپلز پارٹی کے نون کا ہے، جس نے پاکستانی کو مارا ہے اس نے قرض چکانا ہوگا. خون پھر خون ہے، خون پھر خون ہے بڑھتا ہے، خون پھر خون ہے، ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا. خاک صحرا پہ جمے یا فرق سلاسل پہ جمے، فرق انصاف پہ جمے، خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا. اور اللہ کہتے ہیں نا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اب وقت اس بات کا ہے کہ ہم فیصلہ کریں ہم نے کرنا کیا ہے. دشمن حملہ کرتا ہے ہم پہ، ہم آپس میں لڑنے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں ہماری پالیسیز میں جو کمزوری ہیں. دس از دا فورم. آپ نے یہاں باتیں کی ہیں، سخت باتیں بھی ہمارے خلاف ہوئی، ہم نے برداشت کی، کچھ ہم سے برداشت نہیں ہوئی ہم نے جواب دیا ہوگا، لیکن جو آپ آئینہ دکھاتے ہیں یقین کریں وہ بات اوپر تک جاتی ہے. دس از دا فورم. یہاں بات ہونی چاہیے. یہاں جب راجہ صاحب جیسے لوگ بات کرتے ہیں وہاں سنی جاتی ہے جی. جب آپ اخلاص سے بات کرتے ہیں سنی جاتی ہے جی. لیکن جب آپ بغض سے بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے. بہرامن صاحب میرا بڑا بھائی ہے. عمران خان جو ہے لاہور سے پاس ہو گیا وہ سلیکٹڈ ہے. عمران خان میاں والی سے پاس ہو گیا وہ سلیکٹڈ ہے. عمران خان پشاور سے پختونوں نے پاس کیا سلیکٹڈ ہے. عمران خان کراچی سے پاس ہوا وہ سلیکٹڈ ہے. تو بلاول صاحب جو پاس ہوئے کیا وہ سلیکٹڈ پھر نہیں ہے؟ یا دھاندلی جو ہے صرف پختونخوا میں ہوئی، پنجاب میں ہوئی، سندھ میں پھر آپ دھاندلی نہیں ہوئی. ڈونٹ ڈو پک اینڈ چوز. If you want to correct the system, this is the place. Come and do political reforms, electoral reforms. This is the way forward. ورنہ کل کو پھر کوئی اور روئے گا کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی. اور ایک اور بات یہاں بڑی بات ہوئی، فوج یہ فوج وہ. کسی پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر کا مجھے بتا دیں اس کے بیٹے نے پاکستان کے لیے یہاں گولیاں کھائی ہوں. ایک جرنل کا بیٹا گولی کھاتا ہے، سپاہی کا بیٹا گولی کھاتا ہے. تو جو پولیٹیکل ڈفرنسز ہیں یا سول ملٹری امبیلنس ہے اس میں تو بات کریں، لیکن یہ تو نہ کہیں کہ شہیدوں کی اور فوجیوں کی اور جرنیلوں کی گردنیں اتار دیں. یہ بات ہوئی مولانا طاہر الرحمان صاحب کی جماعت سے، یہ بات ہوئی. ان کو اس کا سدباب کرنا ان کو خود چاہیے. وہ تو محب وطن ہے. فضل الرحمان صاحب اس پارلیمان کا حصہ رہے، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، کشمیر کے جتنے خدمت کی دنیا اس کی گواہ ہے، لیکن ہے تو محب وطن. آپ کی جماعت سے ایسی بات کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ بلوچستان میں کھڑے ہوتے ہیں جناب چیئرمین صاحب، آپ کے اسٹیٹ سے بات ہوتی ہے بلوچستان کو آزاد کرو. میں نہیں، اویس نورانی صاحب عظیم شخصیت، ان کے برخوردار بات کرتے ہیں. آپ کو اسی وقت اس کا زبان اس کی روک لینی چاہیے تھی. آپ آتے ہیں کراچی، پاکستان کے لیے جو سب سے زیادہ قربانی کس نے اٹھائی ہے؟ بیرسٹر صاحب، آنریبل چیئرمین صاحب. اردو سپیکنگ لوگوں نے گھر بار چھوڑے، آپ وہاں جا کے کراچی میں کھڑے ہو کے اردو سپیکنگ لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں. پھر لاہور آ کے وہ لاہور جو کھڑا رہا 1965 میں، وہ لاہور جو کھڑا رہا اپنی پاک فوج کے ساتھ، وہاں کہتے ہیں لاہوریوں کو غلط بات کی جاتی ہے. پھر آپ بلوچستان میں جا کے کہتے ہیں یہ باڑ ہٹا دو. کون سا لڑا بڑے افغان؟ جس دن پاکستان بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ، اس دن ساری قومیتیں پیچھے چلے گی، پاکستان آگے آ گیا. ہم بھی اپنا قبلہ درست کریں، آپ بھی اپنا قبلہ درست کریں. جب ایک ملک کا سابق وزیر اعظم جناب چیئرمین صاحب ملک سے باہر بیٹھا ہوتا ہے، باہر لوگوں کو نہیں پتا یہ پاناما سے فراری ہے، سوری ٹو یوز دس ورڈ، وہ اس کو ایکس پرائم منسٹر کے طور پہ دیکھتے ہیں. اور جب ایک ایکس پرائم منسٹر کھڑے ہو کے اپنے فوج کے سپہ سالار کا نام لے کے اس کو جو ہے اس کو تنقید کا نشان بناتا ہے، ہمیں اس سے کیا؟ باجوہ صاحب سے ہماری کوئی رشتہ داری ہے؟ جب وہ پاک فوج کا سربراہ نہیں ہوگا وہ بھی ایک ریٹائرڈ افسر ہوگا. جب تک سپہ سالار ہے وہ اس پاک فوج کا سردار ہے. آپ اپنے سپہ سالار کو بدنام کرتے ہیں، اس کے خلاف بات کرتے ہیں. ہمت تھی تو نہ دیتے اس کو ایکسٹینشن، ہمت تھی یہاں کھڑے ہو جاتے، یہاں آپ جو ہے احتجاج کرتے، یہاں آپ تحریک چلاتے. جب آپ ملک سے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، اپنے قوم کو کہتے ہیں کس کے خلاف؟ پاک فوج کے خلاف، جس کا روز جان جو ہے شہادتیں دے رہا ہے. کس نے شہادتیں نہیں دی؟ کیا میر افتخار کے بیٹے نے شہادتیں نہیں دی؟ کیا بلور خاندان نے شہادتیں نہیں دی؟ کیا ہر سیاسی خاندان نے شہادتیں نہیں ہوئی؟ میں خود فیصل آباد جب گیا، پولیٹیکل ورکرز پہ کریک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے، فیصل آباد میں دھرنے میں 2014 میں ہمارے ایک کارکن حق نواز کو شہید کیا گیا. شہادتیں تو ہر جگہ ہوئی، لیکن شہادتوں کو بنیاد بنا کے جب آپس میں ہم ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے ہیں، آخری بات، ہم ان فالٹ لائنز کو مزید وسیع کرتے ہیں جہاں پہ دشمن کام کر رہا ہے 5th جنریشن وار کے ذریعے. سنی شیعہ ڈیوائیڈ آج سے نہیں ہے، بہت زمانے سے ہے، سینکڑوں سالوں سے ہے. اس میں دشمن آگ ڈالتا ہے، ہمارا کام ہے اس پہ پانی ڈالیں. پختون پنجابی کی یا بلوچ پنجابی کی لڑائی جو ہے، یہ بات جو ہے، یہ ایتھنک ڈیوائیڈ جو ہے، یہ ہم نے تو نہیں پیدا کی، ماضی میں ایک چیز رہی. آج کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے کہ اس کو ٹھیک کریں. ایک طرف عثمان کاکڑ ہے، ایک طرف منظور کاکڑ ہے، دونوں ایک فیملی ایک ٹرائب سے ہیں. کیا ہم کچھ بڑی باتوں پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ آج ہم نے بات کی، کہتے ہیں میں پاک فوج کے ساتھ ہوں.
تو وہ کسی سیاسی مقصد کے لیے بات نہیں کی, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی بارڈرز پہ, پاکستان کے گلی کوچے پہ حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے, اس لیے اس کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب وہ واحد آدمی ہیں پاکستان کی سیاست میں جو 22 سال جدوجہد کے بعد آئے. سیاسی آدمی نہیں تھا, یہ جدوجہد کے ذریعے آیا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تسلیم کیا جائے, آپ کو عزت دی جائے, تو میں نے دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں دیکھا اور میں نے دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں دیکھا جس میں کوئی شخص کہتا ہے مجھے تسلیم کرو, مجھے عزت دو, لیکن تمہیں عزت نہیں دوں گا. میں اپوزیشن, آج کی اپوزیشن کو بسب احترام کہنا چاہتا ہوں, if you want respect, give respect. If you're political, we are more political than you. اور یہاں مجھے عطاء الرحمان صاحب نہ بتائیں پاکستان کو بنانے والے کی باتیں. With due respect عطاء الرحمان صاحب, بعد میں مانا مفتی صاحب نے, بالکل مانا, لیکن جب پاکستان بن رہا تھا میرا دادا پیر محمد خان محمد علی جناح کے ساتھ تھا. اور آپ لوگ اس کو کیا کر رہے تھے؟ کیوں پھر آپ کو اپنے الفاظ بعد میں واپس لے کے پاکستان کو ماننا پڑا؟ تو یہ نہ بتائیں ہمیں کہ کس نے پاکستان بنایا. جب پاکستان بن رہا تھا جناب چیئرمین صاحب, جب میرا دادا پیر محمد خان اور انڈیا مسلم لیگ کھڑا تھا منٹو پارک میں اس زمانے میں, تو میرے لیڈر عمران خان کا باپ اکرام اللہ نیازی بھی وہیں پہ کھڑا تھا. آپ کے بھی دادا, آپ کے بھی خاندان کے لوگ وہاں کھڑے ہوں گے. جہاں تک بلوچستان کی بات ہے, خان آف قلات کی اس بات پہ ختم کرتا ہوں. لوگ آج کہتے ہیں بلوچستان نے پاکستان بنایا ہے, پختونوں نے پاکستان بنایا ہے. بیرسٹر صاحب, چیئرمین صاحب, ہم پختون بڑے پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم بڑے ڈیموکریٹس ہیں, ہم نے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا. اور خان آف قلات نے پوچھا گیا ان سے آخری بات, انہوں نے کہا میں پاکستان کے ساتھ اس لیے شامل ہوا, محمد علی جناح کا ساتھ اس لیے دیا. خان آف قلات کہتے ہیں کہ جناح میرا دوست تھا, بمبئی میں میرے کیسز محمد علی جناح دیکھا کرتا تھا. جب پاکستان بننے کی بات آئی, تھوڑی سی پس و پیش ہوئی, رات کو خواب میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہ حاضر ہوئے اور حکم دیا کہ تم محمد علی کا ساتھ کیوں نہیں دیتے. آن ریکارڈ خان آف قلات نے یہ بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ ہم نے بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا. تو ہم نے تو مل کے پاکستان بنایا, تو پھر یہ میں اور تم, یا اس نے بنایا, اس نے بنایا, اور یہ کرو وہ کرو, یہ باتیں کہاں سے آ گئیں؟ ہاں, جو غلطیاں ہیں, this is the place where to sort the issues out. This is the upper house and you have the lower house. یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ اپنے مسائل ہم حل کریں. میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں, کوئی ہماری پالیسی نہیں ہے پولیٹیکل ورکرز پہ کریک ڈاؤن کی. پشاور کا جلسہ ہوا, مجھے بتائیں کون سا لیڈر گرفتار ہوا؟ لاہور کا جلسہ ہوا, بس آخری بات, ایک منٹ, لاہور کا جلسہ ہوا, مجھے بتائیں کون سا گرفتار ہوا؟ گجرانوالے سے پہلے کون سا گرفتار ہوا؟ بنو میں ابھی مولانا صاحب نے تقریر کی ہے, بائی دی وے وہ بھی نہیں گئے کوئٹہ. کون سا گرفتار ہوا؟ جب پشاور میں ریجیکٹ ہو گئے, جب لاہور میں آپ کو واٹر لو ہو گیا, جب جی بی میں آپ ریجیکٹ ہو گئے, جب آپ گجرانوالہ میں ریجیکٹ ہو گئے, جب کراچی میں اردو سپیکنگ کے خلاف بات کر کے ریجیکٹ ہو گئے, جب لاہور میں لاہوریوں کو گالی دے کے ریجیکٹ ہو گئے, تو پھر آپ یہاں پہ ایوان میں آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ کریک ڈاؤن ہے. یہ مکافات عمل ہے جناب چیئرمین صاحب جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن if you can't see the writing on the wall, we can't help you because time has a way of coming and your time is up. Thank you very much.